وہ ایک جن ذاتی تھی۔ اس کا تعلق مسلمان جنات کے قبیلے سے تھا۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ سیغم کے ساتھ اس کی شادی کو پورے 600 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جنزادی فاطمہ کو تو بچے بہت ہی پسند تھے، خاص طور پر وہ انسانوں کے بچوں سے بہت ہی محبت کرتی تھی۔ اولاد سے محرومی نے اسے انسانوں سے اور قریب کر دیا تھا۔ آج کل جنزادی فاطمہ کا قبیلہ ملک کے شمال میں واقع برف پوش پہاڑوں میں مقیم تھا، جہاں دور تک سناٹے اور برف ہی برف تھی۔ جنزادی تو یہاں بور ہو گئی تھی۔ اسے یہاں نہ انسان دکھائی دیتے تھے اور نہ ہی ان کے بچے۔ یوں وہ سیغم کو سمندر کے کنارے آباد ایک بڑے شہر میں لے آئی۔ یہاں ہر طرف انسان ہی انسان تھے۔ جنزادی ادھر آ کر بہت خوش تھی۔ انہوں نے شہر کے ایک علاقے میں چھوٹے سے مکان میں لگے پیپل کے پیڑ پر رہنا شروع کر دیا۔ یہ مکان سلمان کا تھا، جو ایک پرائیویٹ دفتر میں نوکری کرتا تھا۔ سلمان کی بوڑھی ماں بھی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ سلمان کی بیوی زکیہ ایک جھگڑالو عورت تھی۔ سلمان کی آمدنی محدود تھی۔ ہر روز ہی زکیہ کی بے تکی فرمائشوں سے دونوں کا جھگڑا ہوتا۔ جنزادی کو سلمان کے بچے بہت ہی پیارے لگتے تھے۔ سلمان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا نعمان 8 سال کا تھا اور چھوٹا بیٹا کاشان 6 سال کا تھا۔ یہ دونوں گول مٹول بہت ہی خوبصورت بچے تھے اور مزے مزے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جنزادی فاطمہ ان کو دیکھ دیکھ کر کھل اٹھتی تھی، اور وہ سلمان اور زکیہ کی آئے دن لڑائی کے باوجود ان دونوں بچوں کی ہی وجہ سے یہاں رہ رہی تھی۔ جنزادی فاطمہ اور جن سیغم کو یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ وہ خود بھی جس انسان کا روپ چاہتے دھار لیتے تھے۔ جنزادی فاطمہ کو انسانوں اور ان کے بچے پسند تھے، لیکن وہ انسانوں کے مابین ہونے والی لڑائیوں سے تنگ تھی۔ انسان کو اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے، اسے بہت سارا علم اور صلاحیتیں بھی دی ہیں، لیکن انسان اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ جھگڑتا ہے۔ انسانوں کے درمیان بدگمانی، غیبت، الزام تراشیوں اور چغل خوریوں کی کثرت نے انسانوں کو باہم لڑا رکھا ہے، جس سے انسانوں کا سکون ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ جنزادی فاطمہ یہ سب دیکھ دیکھ کر کڑتی تھی، اور وہ اپنے شوہر سیغم سے اکثر روحانسی ہو کر یہ شکوے کرتی تھی، اور سیغم اسے ہر بار دلاسا دیتا اور محبت سے سمجھانے لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے۔ انسان بڑا جلد باز اور بے صبرا ہے، پھر ان انسانوں کو سرکش شیاطین بھی بہکاتے ہیں، جس سے انسان بہک کر اپنے جیسے انسانوں کو مار بھی ڈالتے ہیں۔ جھگڑا فساد تو انسان کی گھٹی میں پڑا ہے۔ جنزادی فاطمہ اپنے شوہر سیغم کی یہ باتیں سن کر چپ ہو جاتی۔ ادھر سلمان اور زکیہ کی لڑائی بھی روز کا معمول تھی۔ سلمان اور اس کی ماں زکیہ کو سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن زکیہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ رات بھی وہ سلمان سے گرمیوں کی چھٹیوں میں مری جانے کے لیے ضد کر بیٹھی تھی۔ سلمان نے اسے بہت سمجھایا، ہم نعمان کے اسکول کے سمر ویکیشن میں تو مری نہیں جا سکتے، گنجائش نہیں ہے۔ ہاں انشاءاللہ اگلے سال ضرور مری کی سیر کو چلیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا، ابھی امی کی بیماری کی وجہ سے بہت خرچہ ہوا ہے، مجھ پر قرض بھی بہت چڑھ گیا ہے۔ مگر زکیہ نہیں مانی۔ اس کے نتیجے میں ان دونوں میں خوب لڑائی ہوئی۔ سلمان زکیہ کی چخ چخ سے تنگ آ کر صحن میں بستر بچھا کر سو گیا۔ دوسری صبح زکیہ سوتی رہی۔ سلمان بغیر ناشتہ کیے دفتر چلا گیا۔ نعمان بھی اسکول نہ جا سکا۔ جب زکیہ سو کر اٹھی تو اس کی ساس نے سلمان کے بھوکا دفتر جانے پر زکیہ سے شکایت کی تو زکیہ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی ساس کو خوب سنائی۔ جب ساس نے اسے سمجھانا چاہا تو زکیہ طیش میں آ گئی۔ اس نے دونوں بچوں کو لیا، اپنا کچھ سامان لیا اور کبھی واپس نہ آنے کی دھمکی دے کر میکے چلی آئی۔ میکے میں بوڑھے والدین ہی باقی تھے۔ زکیہ کے دونوں بھائی برطانیہ میں مقیم تھے۔ زکیہ کے باپ نے زکیہ سے کہا کہ اسے اس طرح لڑ کر اکیلے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تو زکیہ کی ماں نے زکیہ کی حمایت کی اور غصے سے بولی، بس بہت ہو گیا، اب یہ واپس کبھی نہیں جائے گی۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہم اپنی بیٹی کو کھلا سکتے ہیں۔ اس پر زکیہ کا باپ چپ ہو گیا۔ ادھر شام کو جب سلمان گھر واپس آیا تو اسی اپنی ماں سے زکیہ کے میکے جانے کا معلوم ہوا۔ سلمان بہت غمزدہ ہوا، اسے بچے یاد آنے لگے۔
خیر سلمان ہوٹل سے کھانا لے آیا اور دونوں ماں بیٹے نے کھانا کھا کر رب کا شکر ادا کیا۔ بچوں کے گھر سے جانے سے گھر کی رونق ختم ہو گئی، سناٹا چھا گیا۔ سلمان اور اس کی ماں ہر دم بچوں کو یاد کرنے لگے اور پیڑ پر بیٹھی جنزادی فاطمہ بھی بچوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ اسے گھر کا سناٹا مارے ڈال رہا تھا۔ زکیہ کو گھر سے میکے گئے ہوئے اب 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ سلمان نے کئی بار زکیہ کو فون کیا لیکن ہر بار زکیہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ سلمان ہوٹل کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ گیا تھا۔ سلمان کی بوڑھی ماں بڑی مشکل سے گھر کی صفائی کرتی، برتن دھوتی۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اب کہاں جان تھی کہ وہ کھانا بھی پکاتی۔ اب تو سلمان کی ماں نے سلمان سے کہہ دیا تھا کہ اگر زکیہ نہیں آ رہی تو تم اسے طلاق دے دو، میں تمہاری دوسری شادی جلدی کروا دوں گی۔ لیکن سلمان زکیہ کی ہر ہٹ دھرمی کے باوجود بچوں کی خاطر اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ سلمان کی ماں سے طلاق کا لفظ سن کر جنزادی ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، یا رب سلمان اور زکیہ کبھی جدا نہ ہوں اور زکیہ اور بچے جلد گھر لوٹ آئیں۔ اسی طرح 1 ہفتہ مزید گزر گیا۔ اب جب سلمان نے زکیہ کو فون کیا تو زکیہ کچھ نرم پڑ گئی، لیکن اس نے گھر واپس آنے کے لیے سلمان کو اپنے گھر آنے کی شرط لگائی کہ تم مجھے آ کر لے جاؤ۔ اس پر سلمان نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، میں تمہیں کبھی لینے نہیں آؤں گا، تم جیسے اکیلی یہاں سے گئی ہو ویسے ہی واپس آ جاؤ۔ اس بات پر زکیہ نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے۔ آخر ایک دن جنزادی نے گھر کے سناٹے اور بچوں کی یاد سے بے چین ہو کر ایک فیصلہ کیا۔ جب سلمان دفتر چلا گیا اور سلمان کی ماں گھر کی صفائی کرنے لگی تو دوپہر کے بعد جنزادی فاطمہ نے سلمان کا روپ دھارا، اسی کا لب و لہجہ اپنایا، پھر بازار سے بچوں کے لیے آئس کریم کا پیک لیا اور زکیہ کے گھر یعنی سلمان کے سسرال جا پہنچی۔ دونوں بچے اپنے باپ کو دیکھ کر پاپا پاپا کہتے سلمان سے لپٹ گئے۔ زکیہ سلمان کو دیکھ کر پہلے حیران سی ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، آ گئے نا آپ، چلے میں کھانا لگاتی ہوں، پہلے کھانا کھا لیں پھر ہم گھر چلیں گے۔ سلمان نے زکیہ سے کہا، دیکھو زکیہ، میں آفس سے صرف تمہاری ضد کی خاطر آیا ہوں، میں نے امی کو بھی نہیں بتایا، میں تمہیں رکشہ کروا دوں گا، تم گھر چلی جانا، لیکن امی کو یہ نہ بتانا کہ میں تمہیں لینے آیا تھا۔ زکیہ نے اس بات پر حامی بھر لی۔ سلمان کے سسر بھی بہت خوش تھے۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد جنزادی فاطمہ نے، جو سلمان کے روپ میں تھی، اپنے ساس سسر سے اجازت لی اور زکیہ بچوں کو رکشے میں گھر بھیج دیا۔ پھر خود روپ بدل کر پیپل کے پیڑ پر آئی۔ آج جنزادی فاطمہ بہت خوش تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے شوہر سیغم کے گلے لگ گئی اور پھر اسے خوشی خوشی ساری بات بتا ڈالی۔ سیغم نے اس سے کہا، میری پیاری جنزادی فاطمہ، تم نے انسان کے گھر کو ٹوٹنے سے بچایا ہے، تم نے بہت بڑی نیکی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس نیکی کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ادھر زکیہ بچوں کو لے کر گھر آئی۔ سلمان کی ماں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ زکیہ ساس کا یہ مشفقانہ برتاؤ دیکھ کر پانی پانی ہو گئی۔ پھر زکیہ نے سارے گھر کی صفائی کی۔ سلمان کی ماں نے سلمان کو دفتر میں فون کیا اور ہدایت دی، بیٹا زکیہ واپس آ گئی ہے، تم شام کو گھر آؤ تو باہر سے کھانا لے آنا، اور ہاں زکیہ سے کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا، بلکہ محبت سے پیش آنا، بچوں کے لیے بھی کچھ لے آنا۔ شام کو سلمان خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ وہ کھانا اور پھل لیتا ہوا آیا تھا۔ زکیہ کے ہاتھوں کے گجرے اور بچوں کے لیے چاکلیٹ بھی لایا تھا۔ زکیہ نے بھی سارے گھر کو چمکا دیا تھا اور خود بھی خوب تیار ہوئی تھی۔ سلمان گھر آیا، بچوں کو لپٹا کر پیار کیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ جب رات کو بچے سو گئے تو سلمان اپنے کمرے میں گجرے لے کر آیا۔ زکیہ نے ایک ادا سے اٹلاتے ہوئے سلمان سے کہا، اگر آپ آج گھر نہیں آتے نا تو میں بھی کبھی واپس نہ آتی۔ سلمان نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بابا کیا نیند میں ہو، میں تمہارے گھر کب آیا؟ اس پر زکیہ نے ناز سے کہا، اچھا اب پاگل مت بنائیں اور سب چھوڑے مجھے گجرے پہنائیں۔ سلمان یہ سن کر مسکرایا اور محبت سے زکیہ کے ہاتھوں میں گجرے پہنانے لگا۔ جنزادی فاطمہ یہ سب دیکھ کر خوشی کے مارے سیغم کے گلے لگ گئی۔ آخر جنزادی کی اس نیکی سے ہی تو سلمان کے گھر بچوں کے لوٹ آنے سے رونق لوٹ آئی تھی۔